بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. درود بجاء. سب سے پہلے میں اپنے پیارے بھائی غلام شبیر صاحب کو بہت زیادہ شکر گزار ہوں، کیونکہ وہ بھی موجود تھے لیکن مجھے لاہور پہنچنا ہے تو اس وجہ سے پہلے دیر ہو گئی کھڑا شہامت، اور اس کے بعد آپ کی زیارتیں ہو گئیں. دوسرا یہ کہ آج کی مناسبت سے آپ تمام اہل اسلام کو عید مبارک ہو. مومن، میں اپنی گفتگو بہت جلدی ختم کر دوں گا، کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ کچھ پڑھ جاؤں، کیونکہ بڑی پیاری تاثر ہے میرے بھائی شبیر کی. یقین کریں بڑا عرصہ ہے، نہیں پتہ چلتا اگر ہم اکٹھے بیٹھے ہوں تو ان میں سے اہل سنت کون تھا، اہل تشیع کون ہے. اور اسلام کا روشن چہرہ بھی یہی ہے کہ شیعہ سنی ہو، کسی مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہو، وہ مسلمان ہے. تو جو ہے صاحبان، میں اتنا تھکا ہوا آیا ہوں، میری گاڑی دیکھ لے، اس کی اتنی بری حالت ہے، گھٹے میں مٹی میں، لیکن میرا بھائی پڑھ رہا تھا اتنی اچھی کلام پڑھ رہا تھا، سامنے نہ کوہوں نہ. جب خوشی میں مومن کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے، معصوم فرماتے ہیں مومن وہ ہے ہمارا ماننے والا، وہ ہے مسلمان، وہ ہے انسان، وہ ہے جو ہماری خوشی میں خوش ہو جائے، جو ہماری خوشی میں خوش ہو جائے. ذاکرین کا جملہ مولوی اور ذاکر کا بنتی تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک دوسرے کے ہم جملے چرا لیتے ہیں. کبھی نہ کبھی ان کا ایک جملہ بڑا اچھا مجھے لگتا ہے، جشن پڑھے نہیں جاتے، میلاد پڑھے نہیں جاتے، میلاد منائے جاتے ہیں. جو چہرے سے پتہ تو چلے، اگر باہر سے جو کوئی عیسائی آ جائے، باہر سے کوئی یہودی آ جائے، باہر سے کوئی بدھ مت اور ہندو مت والا کوئی آ جائے، اور اعلان بھی ہوا ہوگا کہ قصر بطول میں، قصر زہرا میں مسلمان اپنے پیارے میٹھے محمد کا میلاد جشن منا رہے ہیں. توجہ، اگر آپ کی توجہ ہو تو میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، تم اس گگڑے میں بیٹھ کر اس محمد کا جشن نہیں منا رہے، خود اللہ عرش پہ منا رہا ہے. پورا 1.5 سال ہو گیا ہے نعرہ سنن، تو بڑا شکر ہے نعرہ سن لیا. یا ایک تو لگے گئے ہیں نعرے بابے مولا اندر نہیں سن سکیا. توجہ شبیر بھائی، میں انشاءاللہ آپ کا ماحول یہ بنا کے جاؤں گا، یہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بولیں گے. میرے پاس وقت ہوتا تو میں بیٹھ کے ضرور سنتا. میں کہتا ہوں تم گگڑے میں، قصر بطول میں، قصر زہرا میں بیٹھ کر خوشی فقط نہیں منا رہے، جنت میں حوران جنت خوش ہیں. توجہ، ملک خوش ہیں، غلمان جی بزرگوار، غلمان جنت خوش ہیں.
فرشتوں کی تعداد معلوم ہی نہیں ہے، نبیوں کی تعداد معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ تک 1,24,000 نبی اس دنیا میں آئے، اور ہر نبی خوش ہے، ہر نبی خوشیاں منا رہا ہے۔ حوران جنت خوشیاں منا رہے ہیں، غلمان جنت خوشیاں منا رہے ہیں، ملائکہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کسی ملک نے پوچھ لیا آج کیا بات ہے، جنت سجائی جا رہی ہے، دوزخ کو بجھایا جا رہا ہے۔ توجہ توجہ، یہ جنت سجائی جا رہی ہے، جہنم کو بجھایا جا رہا ہے۔ سارے خوش کیوں ہیں؟ اتنے میں جبرائیل کی صدا آتی ہے، خوش کیوں نہ ہو، دنیا میں وہ آ رہا ہے جو کائنات میں رحمت للعالمین ہے۔ سر رمضان، سر عارف صاحب، باقی سر شکیل صاحب، باقی جتنے دوست صاحبات موجود ہیں، یقین کریں پتہ نہیں ہم خوشی کا وہ حق ادا کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ دنیا جھگڑتی ہے، خدا کا نام لو، ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں، لڑو نہیں۔ ہاں جی، اے مار پڑا اتھائیں رہ رہے، ہاں جی، اے جدادہ اتھائیں لگے بیٹھ، اے مرتبے اتھائیں لگے بیٹھ۔ اگر تیری توجہ ہو تو جملہ کہہ رہا ہوں، ایک چیز کام آئے گی جسے غلامی مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے میرے ساتھ جانے والی ہے۔ دیکھو قبر میں سلوات پڑھ دیں، پیسے انہوں نے دیے ہیں، آواز بلند سلوات۔ جی اگر قبر میں اگر کوئی پوچھے گا کیا لے کر آئے ہو، یقین کریں آج کا بندہ کہے گا جی میں تو اتنی کوٹھی، بڑی پکی مضبوط کوٹھی، ڈبل سٹوری، جی اتنے جانور، اتنی کوٹھیاں، فرشتے، وہ مال دولت، جو بندہ کہے گا نا میں مالک یہ لے کے آیا ہوں، یہ لے کے آیا ہوں، یہ لے کے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا اپنی اولاد کے لیے غربت چھوڑ کے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں تھا غربت کی عالم میں آیا تھا، لیکن تیرے ہی کرم سے میں نے جدادیں بنا لی، غربے بنا لی، لیکن مالک یہی کچھ لے کر آیا ہوں۔ فرشتے کہیں گے یہ اپنے پاس رکھو، کہو قبر کے لیے کیا لے کر آئے ہو، تاکہ تیری قبر کو روشن کیا جائے۔ کوئی جب بات خاموش ہو جائے گی، زبان میں لکنت ہوگی، دل دھڑکنا ختم کر دے گا، اتنے میں فرشتے کہیں گے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں، مربے نہیں، یہ بتاؤ مصطفیٰ کی غلامی لے آئے ہو؟ کیا اپنے آپ کو امتی بنا کر لے آئے ہو؟ آج کل تو شیعہ سنی لڑے ہوئے ہیں، ماننا چاہ رہا ہوں، بات حق کی کرنے کو تیار ہوتا ہوں، اس لیے کہ جو حق بات ہے وہ اپنا کیا پرایا بھی تسلیم کرتا ہے۔ ایک بات یاد رکھو، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ اسلام کس سے پھیلا ہے؟ اللہ اکبر، آپ کی توجہ ہوتے جو بتا کہوں، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام مصطفیٰ کی مسکراہٹ سے پھیلا ہے۔ اللہ اکبر، وہ اتنا کریم ہے۔ یار مانگو، آپ کچھ مانگو، مانگے آپ اس بارگاہ اقدس میں، وہ نبی کا آپ میلاد منانے آئے ہوئے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے تو مسکرا کے جواب دیتا ہے، کوئی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے مسکرا کے جواب دیتا ہے۔ جب اس عورت نے، میں سبور میں شیعہ سنی کی کتاب سے پڑھی تھی، آپ کو بتا کہ یہ شیعہ کی کتاب سے پڑھا ہے، کوئی کہے سنی کی کتاب سے پڑھا ہے، کافی استاد اساتذہ کرام موجود ہے، بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ اسلامیات میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک بڑھیا عورت اپنی دیوار سے جھانک کر مصطفیٰ کے آنے کا انتظار کرتی، کلمہ پڑھنے کے لیے انتظار نہیں کرتی تھی بلکہ پتھر مارنے کے لیے انتظار کرتی تھی، وہ پتھر مارتی تھی، مصطفیٰ مسکرا دیتے تھے، ساتھ والے نے گونڈا ہلا کر کہا، کندھا ہلا کر کہا یا رسول اللہ، وہ مارتی ہے آپ مسکراتے ہیں، وہ مارتی ہے آپ مسکراتے ہیں، وہ مارتی ہے آپ مسکراتے ہیں۔ تو مصطفیٰ نے مسکرا کے کہا میرا دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو گیا، میرا آنے کا مقصد ہے مجھے مخلوق خدا کو خوش کرنا ہے، چاہے وہ پتھر مار کے خوش ہو تو میں مصطفیٰ راضی ہوں۔ ابھی ربیع الاول کا چاند نمودار ہوا اور مسلمانوں کے چہرے ماشاءاللہ جگمگا گئے، ہر جگہ پہ میلاد ہوتا رہا ہے نا، ایسی بات ہے۔ اچھا عجیب سی بات ہے، ربیع الاول کا چاند نمودار ہوا، میلاد منانے شروع ہو گئے۔ 12 ربیع الاول کو ہمارے اہل سنت برادران نے زیادہ ہی جوش و خروش سے منایا، اور 9 کو
بعض روایات دیکھیں 3 روایات یعنی بہت زیادہ ہیں. ایک 9 ربیع الاول، ایک ہے 12 ربیع الاول اور ایک ہے 17 ربیع الاول. کتنی ہیں؟ ایک 9 ربیع الاول، ایک ہے 12 ربیع الاول اور ایک ہے 17 ربیع الاول. 12 ربیع الاول کو اہل سنت برادری نے بڑا جوش و خروش سے منایا. اور میں ان شیعوں کی بھی سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کاندھا کاندھا ملا کر سبیلیں بھی لگائیں. سچی بات ہے کہ امریکہ اور ان لوگوں کی جو یہود و نصارہ ہیں ان کی سازشیں ہیں کہ ہمیں پھوڑ دیا گیا ہے. میں ان شیعوں کو بھی سلام کرتا ہوں جنہوں میلاد میں 12 کو شرکت کی، اہل سنت برادران کے ساتھ مل کے جشن منایا، لبیک یا سیدی کے نعرے لگائے، مرشدی مرشدی کے نعرے لگائے. پھر 17 ربیع الاول آج آ گئی، شیعوں لوگوں نے منا لیے اور اہل سنت برادران کا شکریہ کہ وہ آ گئے میلاد منانے کے لیے. اس کا مطلب فرق نہیں. اگر تیری توجہ ہو تو آج کے بعد تو لڑے گا نہیں. میں لڑائی ختم کرنے کے لیے کہتا ہوں جو 9 ربیع الاول کو مانتا ہے وہ 9 ربیع الاول کو مانے، جو 12 ربیع الاول کو مناتا ہے وہ 12 ربیع الاول کو مانے، جو 17 ربیع الاول کو مانتا ہے وہ 17 ربیع الاول کا مانے. ایک جملہ سنو، 9 ہو 12 ہو 17 ہو، پھر کہہ رہا ہوں 9 ہو 12 ہو 17 ہو، اس کا تعلق ہے ربیع الاول سے. ربیع الاول کا تعلق ہے چاند سے. اگر تیری توجہ ہو تو جملہ کہوں، ابھی تو چاند ہی نہ تھا جب سے زہرا کا وعدہ تھا. لڑائیاں ختم کر دو. کہہ رہا ہوں 9 کا تعلق، 10 کا تعلق، 12 کا تعلق، 17 کا تعلق ربیع الاول سے ہے. ربیع الاول کا تعلق چاند سے ہے. چاند نمودار ہو تو لوگ کہتے ہیں نا ربیع الاول کا چاند آ گیا ہے، ربیع الاول کا مہینہ آ گیا. توجہ، لڑو نہیں، مل جاؤ. کہہ رہا ہوں ابھی 9 بھی نہیں تھی، 12 نہیں تھی، 17 نہیں تھی، ربیع الاول نہیں تھا، چاند نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان کچھ نہ تھا. بس جملہ اگر تیری توجہ ہو تو جملہ کہو، بس ایک وہ بنانے والا تھا، بس ایک یہ بننے والا تھا، بس مسجود بنا رہا تھا، بس ساجد بن رہا تھا، معبود بنا رہا تھا، عابد بن رہا تھا. تیری توجہ ہو تو جملہ کہو، خالق بنا رہا تھا، مخلوق بن رہی تھی. اگر توجہ ہو تو محمود بنا رہا تھا، احمد بن رہا تھا. تو جو ایسا ہے آنے مطلب یہ نہیں. محمود بنا رہا تھا، احمد بن رہا تھا، مسجود بنا رہا تھا، ساجد بن رہا تھا. دیکھو کچھ بھی نہیں تھا، بس ایک وہ تھا. اور وہ کہتا ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ أَنْ كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا. آپ نے روایت سنی ہوگی، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا. أَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ. اللہ کہہ رہا ہے جب زمین بھی نہیں تھی، آسمان بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، سورج بھی نہیں تھا، اور میں سوچ رہا تھا میں اتنا بڑا ہوں، میں مسجود بھی ہوں، سجدہ کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں خالق ہوں، میری مخلوق کوئی نہیں ہے. میں جو اتنا بہت بڑا ہوں، کوئی تو ہو جو میری پہچان کروائے. بس میں نے زہرا کے بابے کا نور خلق کیا. کچھ بھی نہیں تھا، بس میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں جو مسجود ہوں، کوئی تو پڑھے نا سبحان ربی الاعلی. توجہ. بس وہ تھا اور بس یہ تھا. کوئی تو ہو جو سبحان ربی الاعلی کہے. وجہ اللہ کہہ رہا ہے کوئی تو ہو جو سبحان ربی الاعلی کہے. کوئی تو کہے سبحان ربی العظیم. کوئی تو سبحان اللہ کہنے والا ہو، کوئی تو الحمدللہ کہنے والا ہو، کوئی تو اللہ اکبر کہنے والا ہو. کوئی تو ہو جو میں اتنا بڑا ہوں اور مجھے سجدہ کر کے بتائے جو میں کس عظمت کا مالک ہوں. بس میں نے محمد مصطفیٰ کا نور خلق کیا. کچھ چیز نہیں تھی. آخری بات ختم. کچھ چیز نہیں تھی، بس ایک وہ تھا اور بس ایک یہ بن رہا تھا. اگر آپ کی توجہ ہو تو جملہ کہوں، بس لا الہ الا اللہ بنانے والا تھا، محمد رسول اللہ بننے والا. صادق ہے مصطفیٰ صادق. جھگڑو نہیں، محبت بانٹو. اللہ اکبر. کیونکہ جس کی ذات اقدس لوگ کہتے ہیں کہ شان مصطفیٰ کیا ہے. میں معذرت چاہوں گا اگر میں ایک جملہ کہہ بھی جاؤں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے آپ کو. ہم نے مصطفیٰ کی شان کو اتنا گھٹایا ہے، اتنا گھٹایا. کیا کہتے ہیں لوگ؟ تاریخیں بھری پڑی ہیں، تاریخیں. کیا لکھا
बैठा हुआ है, गरीब था, एक लोटा था, एक बस बिछोने के लिए एक चमड़े का थोड़ा सा छोटा सा एक तो बिछोना ले रहे हैं जिस पे मुस्तफा लेटते, एक वो था और एक मुसल्ला था। हाय हाय हाय, पता नहीं मेरी बात कितने लोगों के सरों से ऊपर पड़ चली जाएगी। मैं छोटा सा तालिब इल्म कह रहा हूँ, इस मिलाद में बैठ के कह रहा हूँ, ऐसा गरीब मोहम्मद मुझसे पढ़ा ही नहीं जाता। मैं उस मोहम्मद की शान पढ़ता हूँ कि जिसका कलमा नबी न पढ़े अल्लाह नबूवत नहीं देता। हाय हाय, तवज्जो है साहब, ऐसा गरीब मोहम्मद हमसे पढ़ा ही नहीं जाता कि जिसके पास न सोना था न चांदी, हाँ जी, बस एक बिछोना था, एक लोटा था, एक मुसल्ला था। ऐसा गरीब मोहम्मद हो ही नहीं सकता। अल्लाह कहता है ऐ मोहम्मद, ऐ आदम से लेकर ईसा तक हर नबी, अल्लाह हर नबी से कहता रहा आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ेगा तो तुझे हवा मिलेगी। ऐ ईसा, अगर तू रूहुल्लाह बनना चाहता है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मूसा ने कलीमुल्लाह बना तब है जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। ईसा रूहुल्लाह बना तब है जब उसने अपनी जबान से कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। तवज्जो हो तो मैं जुमला कहना चाहता हूँ, मोहम्मद गरीब नहीं है। कहते ना उसके पास सोना था ना चांदी, शौकत था शौकत। कल ही मैंने एक शेर सुना है, मुझे शेर तो आता नहीं है, मौलवियों का हाथ थोड़ा कमजोर होता है, वो पढ़ते नहीं है, बस मैं उसका मफहूम बयान कर रहा हूँ। कहते हैं मुसलमानों की सोच को सलाम है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा को इतना सादा करके पेश कर दिया है। ये तो मोहम्मद मुस्तफ़ा की अपनी अजमत है, खुद नहीं खाता था, लोगों को खिलाता था। ये मत समझो कि वो गरीब था, ये मत समझो कि वो गरीब था, वो तो उनका अपना करीम है। देखो करीम और सखी में फर्क होता है ना, एक होता है सखी, एक होता है करीम। सखी वो होता है जो खुद खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है दूसरों को भी खिलाता है। लेकिन करीम 14 की 14 सखी नहीं, करीम है। हातिम ताई सखी था, जो खाता भी था, जो खिलाता भी था। 40 दरवाजे थे, 40 दरवाजे हातिम ताई के। एक दरवाजे पे आया, उसने दिया, वही बंदा दूसरे दरवाजे पे चला गया। हातिम ताई की ये आदत थी कि वो किसी को ताना देता नहीं था। हमारे पास तो 2 हफ्ते का बदबच्चा होता है, 1 महीने के बाद भी अगर कोई बंदा किसी को 10 रुपए दे देना किसी फकीर को और वही सवाल ही दोबारा आ जाए, पिछले दे तो मिलता है, हुणी तो लै दी है, तो कुछ तरह नहीं तो वक्त दोबारा सिर चढ़ गया, इसे कहते। लेकिन हातिम ताई की ये आदत थी कि 40 दरवाजे थे, एक दरवाजे से सवाली आया, उसे दिया, फिर दूसरे दरवाजे पे सवाली गया, उसे भी दिया, फिर हातिम ताई ये नहीं कहता था कि पिछले दरवाजे से तू लेकर आया है। ये सिफत है। किसी ने अली इब्ने अबी तालिब से पूछा, वो जो इतना सखी था 40 दरवाजे से वापस किसी को खाली वापस नहीं पलटाता था, आप इतने बड़े, आप और सखे हातिम ताई में फर्क कितना है? तवज्जो सुनो, तवज्जो। हसनैन के बाबा ने क्या कहा, बेशक वो 40 दरवाजे से देता रहता था, वापस पलटाता नहीं था। हम में और उसमें फर्क इतना है, हम पहले दरवाजे पे इतना दे देते हैं, हम पहले दरवाजे पे ही इतना दे देते हैं, और हम ये नहीं चाहते कि वो बार बार बंदा। इसलिए कहते हैं ना, किसी को सदका दो तो दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ वाले को पता भी ना चले वो करीम है। और सखी और करीम में फर्क क्या है? 14 कहते हैं, हम सखी नहीं, हम करीम हैं। करीम कैसे कहते हैं? जो खुद नहीं खाता, जो खुद, सखी खुद खाता भी है, खिलाता भी है। करीम खुद नहीं खाता, दूसरों को खिलाता। यही तो वजह है जब रोजे रखे थे और कह रहा था मैं यतीम और असीर हूँ, मैं कैदी हूँ, कोई है मेरी मदद करने वाला। ज़हरा ने अपना खाना उठाया, हसनैन ने अपना खाना उठाया। ताई फिजा जो देख रही थी कहने लगी, आका दादी अगर आप खाना दे सकते हैं तो क्या मैं नहीं दे सकती? जब इनके खाने गए, अली ने भी मुस्कुरा के कहा, जब मेरे बेटों ने दे दिया तो अली क्या देखेगा?
خود روزہ افطار ایسے ہی فاقے سے کیا اور دے دیا. جھگڑوں نہیں، کریم ہیں اتنے، وہ مارتے ہیں پتھر اور یہ مد مقابل دعا نہیں کرتے بلکہ دعا کرتے ہیں. مصطفیٰ غریب نہیں ہے. آخری بات ختم، غریب نہیں ہے. غریب ہم سے پڑھا ہی نہیں جاتا. جو قرآن کا وارث ہو، جو قرآن کا وارث ہو، جس کے بارے میں اللہ یہ کہے. آپ نے پڑھا نا، میں قصیدہ پڑھ لوں، پڑھوں قصیدہ. مولوی تو قصیدے سے جوڑ کوئی نہیں. میں کوئی پنجابی آگا نہیں آتا، میں وہ پڑھنا جڑا اللہ پڑھا. بھائی شبیر اللہ تیری زندگی دراز فرماوے. پڑھتا پہ قصیدہ تو صحیح پڑھ سو. ہاں اللہ دی قسم کر دی میرے کو سور چنگی ہو گیا تو میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ نہ سکتا. یعنی اللہ نے ان کو بنایا کیسے ہے. آپ پڑھتے رہتے ہیں حدیث کتاب، حدیث کتاب پڑھتے ہوتے ہیں نا، حدیث کتاب پڑھا کریں، یقین کریں. آپ کے گھر میں اگر ان کا تذکرہ ہو جائے نا پایتن پاک کا، یہ امام بارگاہ میں جانتا ہوں یہاں اتنی اچھی اچھی حدیث قصہ ہوتی تھی اور دعاؤں کی قبولیت والے نیازیں بھی مجھے یاد ہے ابھی تک بھی. لیکن پڑھ رہا ہوں قصیدہ حدیث کرسی میں ہے، حدیث قصہ میں پڑھتا رہتا ہے. قاری کیا پڑھتا ہے؟ جب پانچوں کے پانچوں اکٹھے ہو گئے ایک چادر کے نیچے اور اتنی نور کی شعاع آسمان پہ پہنچی، فرشتے اکٹھے ہوئے. آج ہو کیا رہا؟ منا مالک من ہاؤلا، یہ ہیں کون؟ تے بندے ہیں کون؟ یہ چادر تھلے کون؟ اتنا نور. کیا قصیدہ پڑھا؟ انما خلقت السماء مبنیا ولا ارض مدحیا ولا قمر منیرا ولا شمس مضیا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لمحبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللہ نے کہا زمین نہ ہوتی اگر یہ نہ ہوتے، آسمان نہ ہوتا اگر یہ نہ ہوتے، یہ چاند ستارے نہ ہوتے اگر یہ نہ ہوتے، میرا مالک تو جو کہتے ہیں کائنات نہ ہوتی تو یہ ہے کون؟ اللہ نے کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. اللہ نے کہا یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کا بابا ہے، یہ فاطمہ کا شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اگر توجہ ہو تو جملہ کہوں، اللہ نے کہا فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. اللہ نے ان پانچ کے لیے فطرت کو تبدیل کیا. مثال سے سمجھاتا جاؤں، آپ کہیں جا رہے ہو، آپ کے ساتھ بچے ہو، چلیں آپ ناراض ہو جائیں، میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میں جا رہا ہوں، میرے ساتھ میری زوجہ جا رہی ہو اور میرے ساتھ میرے بیٹے جا رہے ہو یا میرے ساتھ میری بیٹی جا رہی ہو. اگر کوئی پوچھے میرا جاننے والا بھئی یہ کون جا رہے ہیں، وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ بھانا عورت جا رہی ہے، اس کا شوہر جا رہا ہے، اس کی بیٹی. اور اگر یہ بات میرے کانوں پہ پہنچ گئے کہ اس بندے نے میرا تعارف میری زوجہ سے کروایا، سیر نہ پاٹ پڑے سے تینوں میرا نا جدن آندہ ہائی تو وہ آکھنا چاہیے بھئی یہ مولانا زینبی صاحب ہیں، ان کی زوجہ ہے، ان دے بال ہیں، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے اینا پنجا دا مقام ہی الگ ہے، زہرہ دا مقام ہی الگ ہے. مصطفیٰ نالے، علی نالے، حسنین نالے. نگر توجہ جملہ کھا چار مرد نال ایک مستور نال. اللہ پیا پوچھتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں میرا مالک کون ہے؟ تے اللہ کیا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا. میں حد بن گیا تھا مالک تو اینی تاک سکتا میں محمد ہے، محمد دی دھی ہے، محمد دے نواسن، محمد دا بھائی ہے. مالک تو اینی تاک سکتا میں علی ہے، علی دی زوجہ ہے، علی دے پوتر ہیں. مالک تو اینی تاک سکتا ہمیں حسنین ہے، حسنین دا نانا ہے، حسنین دی اماں ہے، حسنین دا بابا. تے میرا مالک تے اینی کیوں آکھے زہرا، زہرا دا بابا، زہرا دے پوتر، زہرا دا شوہر. اللہ دا ارشاد سی جھلا نہ بن مقام زہرا پیت سے نہ عظمت دی مالک کتنی ہے. نبوت دا تعارف ہوئے تا زہرا، امامت دا تعارف ہوئے تا زہرا. آخری پیغام آج تو میں سارے دوست بیٹھو کتابوں پڑھتے رہا گے تو گھریں لگے ہوئے نا. اگر جی کوئی بتا رہے بھی 99 نام مصطفیٰ دے 99 نام اللہ نے گھریں چلاؤ برکت آندھی. بے شک
انہاں دے نا ہی ایسے اگر تسی گھراں چ لاؤ تو برکت آندے ایک جملہ میں کو چنگا نہیں لگتا کیڑا مصطفیٰ دے لقب لکھا ہے امی کیا لکھا ہے کیا لکھا ہے امی امی کا مطلب کیا اصل ترجمہ مسلمان نہ کیتے بھئی پڑھیا لکھیا نہ ہونا جا کے لکھا 99 ناموں میں ایک نام ہے امی کیا پڑھا لکھا نہ ہو یا مجھے انصاف سے بتا اگر تو اپنے نبی کو یہ کہے کہ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا اللہ کرے میں سمجھا لوں گھبرا گیا بھائی آپ کے وہ 99 ناموں سے آپ ڈھونڈیں گے تو لکھا ہوگا امی امی کا مطلب کیا ترجمہ کیا ہوا ہے پڑھا لکھا نہ ہونا او جھلی قوم دے جھلے بالا یا جھلے مولوی تو وہ سکول کے پرائمری والے سکول دے وچ اپنا 10ویں والا بال نہیں بھیجدا جو استاد پڑھیا لکھیا نہیں اوئے ہوئے ہوئے جڑا پرائمری والا استاد ہوئے دنیا کی تعلیم واسطے ان دی کول نہیں گھلیندا جو میرا بال فیل ہو رہے سی یار تو عام بندہ ہو کے زیادہ پڑھے لکھے استاد کی کوشش کرے نا جو میرے بال کو پڑھاوے تو اللہ محمد کو نبیوں کی پگ بنا کے بغیر پڑھے لکھے دے چڑھیے قرآن پڑھ پڑھ کے سناوے وہ ان پڑھ ہوتا ہے وہ پڑھا لکھا نہیں آتا کڑے بنا منگا عجیب جی ہے کہ جو عجیب رہے یہ کتاب ہے لکھا پیا اللہ کی قسم ہے کتاب ہے اسلامیات کی کتاب ہے جے پہلی وحی آئی ہے تو جبریل آکھا اقرا مطلب کیا ہے پڑھ تو محمد مصطفیٰ کیا میں پڑھ رہا لکھنا جانتا کوئی نہیں بس جبریل ہاں نال گھٹیا علم پایا میں اس محمد نو منیندا ہی نہیں میں اس محمد نو منیندا جندا علی دی نوکر دا کھڑا ہے سلونی پوچھ لو کیا بات جندا ایک چھوٹا جیا طالب علم وہ آدھا کھڑا ہے سلونی قبل ان تفقدونی پوچھ لو کسے آکھیا کیڑی گل پوچھا زمین دی یا آسمان دی مصطفیٰ دے غلام علی نے مسکرا کے فرمایا زمین دی گلاں پوچھو آسمان دی پوچھو میں علی تے زمین دی گلاں نالو آسمان دے راہ زیادہ جاننا ہن توجہ ہوے کسے پوچھا یا علی تے اتنا علم آیا کہ تو فرمایا زہرا دے بابے دی زبان چوس کے اگر توجہ جملہ کھا جن کی زبان چوس کے علی ایک درد ہزار باب کھولے اوندا سردار ان پڑھ ہوئے ہو نہیں